وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ 21ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ جب آپ تراویح پڑھنے جایا کریں تو خود ڈسکرپشن سے 2 منٹ کا یہ لنک پڑھ کر جایا کریں، اور اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو 5 منٹ کا یہ کلپ سن کر جایا کریں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ 21واں پارہ، اس پارے میں 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ عنکبوت کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورۃ روم مکمل، نمبر 3 سورۃ لقمان مکمل، نمبر 4 سورۃ سجدہ مکمل، نمبر 5 سورۃ احزاب کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ عنکبوت کے بقیہ حصے میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 تلاوت اور نماز کا حکم ہے۔ نمبر 2 نماز کی فضیلت، یہ کہ برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نمبر 3 معاندین اور ان کی ہٹ درمیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 4 دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ روم میں 2 باتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1 2 پیشین گویاں۔ نمبر 1 9 سال کے اندر روم کے اہل کتاب عیسائی ایران کے بت پرستوں کو شکست دے دیں گے۔ نمبر 2 اسی عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے، یہ بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ نمبر 2 توحید کے ضمن میں اللہ کی عظمت کی 7 نشانیاں۔ اشیاء کو ازداد سے پیدا کرنا، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے۔ نمبر 2 انسان کی پیدائش مٹی سے۔ نمبر 3 زوجین کی محبت۔ نمبر 4 زمین و آسمان کی پیدائش۔ نمبر 5 رات اور دن کی نیند اور روزگار کی تلاش۔ نمبر 6 بجلی کی چمک، بارش اور اس سے غلے کی پیداوار۔ نمبر 7 زمین و آسمان کا مستحکم نظام۔ اسی طرح سورہ لقمان میں 3 باتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1 توحید، اللہ کی قدرت کے 4 دلائل۔ نمبر 1 بغیر ستون کا آسمان۔ نمبر 2 مضبوط و محکم پہاڑ۔ نمبر 3 ریگنے والے مویشی اور حشرات۔ نمبر 4 برسنے والی بارش۔ اسی طرح حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو 5 وصیتیں ہیں۔ نمبر 1 شرک نہ کرنا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں سامنے لے کر آئیں گے۔ نمبر 3 نماز، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر، آزمائش میں صبر۔ نمبر 4 عاجزی اختیار کرو، تکبر سے بچو۔ نمبر 5 معتدل چلو، مناسب آواز میں بات کرو۔ اسی طرح توحید کے ضمن میں یہ بتایا گیا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ نمبر 1 بارش کہاں اور کتنی برسے گی، قیامت کب آئے گی۔ نمبر 3 پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے۔ نمبر 4 موت کب اور کہاں آئے گی۔ نمبر 5 انسان کل کیا کرے گا۔ اسی طرح سورہ سجدہ میں 4 باتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی عظمت۔ نمبر 2 توحید، آسمان و زمین کا خالق وہی ہے، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ پانی کے ایک حقیر قطرے سے مختلف مراحل طے کرانے کے بعد انسان کو وجود بخشا، پھر اسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قد و قامت والا بنایا۔ وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے۔ مومنین جو دنیا میں اللہ کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کرتے ہیں، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 4 رسالت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے یہاں۔ اسی طرح سورۃ احزاب کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 زمانہ جاہلیت کے 3 غلط خیالات کی تردید کی گئی ہے۔ نمبر 1 ان کا خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ بتایا گیا دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ نمبر 2 کلمات زہار کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، بلکہ کفارہ دینے سے حلال ہو جائے گی۔ اسی طرح نمبر 3 منہ بولا بیٹا شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ نمبر 2 غزووں کا ذکر ہے، غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ، ان کا ذکر ہے۔ یہ 21ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 22ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔